یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ جی یہ پورا آپریشن جو ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں بلکہ نگراں حکومت کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے 8 ججز کو کہا یہ یا 7 ججز کو کہا. عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہیں. یا تو وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ نگراں حکومت ہے یا کوئی تھرڈ فورس ہے جو بیسکلی اس مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے کافی چڑھ گئے اس بات کے اوپر. عمران خان صاحب نے اس کی بات کاٹی. انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ بات اس وقت پر ایسے سوالات نہیں پوچھتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین سب سے پہلے تو معذرت، کل ہم نے صرف اپنا ایک ویلاگ کیا تھا، دوسرا نہیں کر سکے. میری کچھ مصروفیات تھیں. رات کو ایک کچھ دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے جانا تھا جس کی وجہ سے ذرا ٹائم نہیں نکلا. کچھ نکالنا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو چھٹی ہو گئی. کل صرف ایک ہم ویڈیو کر سکے. بہرحال اب حاضر ہیں آپ کے سامنے، اور پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو مذاکراتی عمل ہے وہ جناب پھنس گیا ہے، پھنسا بڑے عجیب طریقے سے. اور معاملہ خراب کہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے؟ معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو پولیس کا چھاپا مارا جاتا ہے. پتہ نہیں میں اس کو چھاپا کہوں، آپریشن کہوں، کیا کہوں، مجھے لفظ تو کلیئرلی نہیں پتہ. لیکن وہاں سے معاملہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اور پرویز الہی صاحب بہرحال کہیں پہ نہیں ملتے، روپوش ہو چکے ہوئے ہیں. نامعلوم افراد، گمشدہ افراد میں اس وقت پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، ان کو نہیں ڈھونڈا جا سکا. تو حکومت کی جانب سے اب آپ اس پہ نگراں حکومت کہیں، موجودہ وفاقی حکومت کہیں، بہرحال کھایا پیا کچھ نہیں اور گیٹ توڑا 12 نے. میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں. تو بختر بند گاڑی کے ساتھ آپ نے گیٹ تو توڑ دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ مذاکراتی عمل کو بھی میرے خیال میں توڑ کے رکھ دیا اس سارے معاملے کے اندر. اچھا، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں، مطلب اس سارے واقعے کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب کل میرے شو میں آئے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی. انہوں نے کہا مجھے تو خود بلکہ میڈیا سے پتہ لگا ہے کہ یہ سب کچھ اس طرح کا آپریشن ہوا ہے اور اس میں میری حمایت یا خوشنودی حاصل نہیں تھی اس آپریشن کو. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سی پی او لاہور کو کال کی تھی تو انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا کیونکہ وہ کہیں پہ بزی تھے. اس کے بعد جو ہے میری بعد میں پتہ لگا کہ سی پی او لاہور یہاں پہ ہے نہیں، وہ تو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بعد میں میری پھر آئی جی پنجاب سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کا کہ جی یہ پورا آپریشن جو ہے یہ ہماری مرضی سے نہیں بلکہ نگراں حکومت کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. اچھا، اس کے اندر پھر ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ بھی پاکستان سے باہر گئے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے اس کی انکوائری کروں گا، تحقیقات کروں گا کہ آخر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہوا ہے. اب میرا اس کے اوپر صرف ایک بڑا بیسک سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے تو یہ ہو کس طرح گیا ہے؟ میرا تو سب سے پہلے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا کس نے پھر یہ سب کچھ، اگر یہ مطلب یہ ریاست چل کس طرح رہی ہے کہ بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز کو یہ نہیں پتا کہ پرویز الہی صاحب کے پورے گھر کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیا گیا ہے، لیکن اتنے پتہ ہی کسی نے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے تو خوف اس بات سے آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی بڑی کارروائی ہو گئی تو بعد میں جو ہے وہ ہمیں کیا یہ سننے کو ملے گا کہ سانوں تو پتہ ہی نہیں سی اے ہویا کس طرح ہے. سو بہرحال اس کے جو ریپریکاشنز ہیں، اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بڑے اب پرابلمٹک آ رہے ہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلا ظاہری بات ہے جیسے یہ سب کچھ ہوا تو سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ کیا اب مذاکراتی عمل جو ہے وہ چلے گا آگے یا نہیں چلے گا. کل پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر پوری طرح مشاورت کی. عمران خان صاحب جو ان کے تمام سینئر رہنما ہیں پارٹی کے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور بعد میں عمران خان صاحب نے کارکنوں سے جب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے 15 ججز سے میں کہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. 90 دن گزر گئے، نگراں حکومتیں اب غیر قانونی ہیں. نگراں حکومتوں کا کام الیکشن کروانا تھا، انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک کام نہیں کیا. ابھی تک نگراں حکومتیں کیوں بیٹھی ہیں، کون ان کے پیچھے ہے؟ صرف سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 15 ججز سے اپیل کرتا ہوں خدا کے واسطے متحد ہو جائیں، پاکستان تباہی کے کنارے کھڑا ہے. اگر انہوں نے پاکستان کے آئین کو ختم کیا تو جنگل کا قانون ہوگا. قوم کی طرف سے کہتا ہوں سپریم کورٹ ذاتی لڑائیوں کو تھوڑی دیر پیچھے چھوڑ دے. تو ایک قسم کا سب سے پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت 8-7 کی ایک ڈویژن کہی جاتی ہے کہ موجود ہے، اس کے بارے میں انہوں نے اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی. جی آپ لوگ سارے اپنے اپنے اختلافات جو ہیں وہ بھلا دیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے 8 ججز کو کہا یہ یا 7 ججز کو کہا کہ جی آپ اپنے جو آپس میں معاملات ہیں جو خراب ہوئے ہیں آپ اس کو بھلا دیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اب تک 8 ججز جو ہیں جو امرتا بندیال صاحب کے دھڑے کے بتائے جاتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ بڑے خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں. چلے میں یہی کہہ سکتا ہوں خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں. تو آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. پھر انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بجٹ پاس کریں گے پھر اسمبلیاں تحلیل کریں گے.
اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے. 14 مئی سے پہلے اگر آپ اسمبلیاں تحلیل کرنے کو تیار ہیں تو ہم بھی جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں. 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنا قبول نہیں ہے تو ہم اپنے دونوں صوبوں کے اندر الیکشن کرائیں گے. 1 مئی اسلام آباد، پشاور، لاہور میں ہم ریلی نکال رہے ہیں. لاہور کی ریلی میں لیڈ کروں گا. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے اب 14 مئی کی جو بات کہی ہے کہ جی 14 مئی تک آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ہم بھی جوائنٹ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، اس میں ایک پرابلم ہے. ایک جگہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب 90 دن سے آگے الیکشنز نہیں جا سکتے اور میں کسی صورت بھی جو ہے اسے قبول نہیں کروں گا. پہلی بات تو 14 مئی کی اپنی ڈیٹ جو ہے یہ خود 90 دن سے آگے جا چکی ہے. اچھا، پھر آپ یہ کہتے ہیں جی اگر آپ یہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ جوائنٹ الیکشن کے لیے تیار ہیں. اچھا، اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، ایک منٹ کے لیے آپ ازیوم کیجئے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں. سر لیٹس سے 13 مئی کو اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. آپ ایک منٹ کے لیے ازیوم یہ کر لیجئے. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے الیکشن جو کروانے ہوں گے وہ 13 جولائی تک کروانے ہوں گے، یعنی 2 مہینے آپ کے پاس جو ہے وہ آگے آ گئے. اچھا، جب 2 مہینے آپ کے پاس آگے آتے ہیں، 60 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں، تو اس کے اندر 13 مئی کو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، بے شک ہمیں پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہیں آپ آگے کر دیں. یعنی عمران خان صاحب نے انڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ 2 مہینے تک جو ہے وہ ان الیکشنز کو بے شک آپ آگے لے جائیں. سو جس چیز کو آپ غیر آئینی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں کروائے گئے اور 14 مئی کو اگر الیکشنز نہ ہوئے تو قانون ٹوٹ جائے گا، تو پھر بیسکلی آپ خود بھی قانون توڑنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو جوائنٹ الیکشن دے دیے جائیں. آپ بیسکلی اپنے پولیٹیکل مفاد کی خاطر یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بیسکلی یہ میں آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ دونوں سائڈز کا جو ہے نا وہ اپنے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ان کا ڈیول فیس ہے. یہ اپنے مفاد کی خاطر، مثال کے طور پہ موجودہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز 90 دن میں نہیں کروا رہی کیونکہ وہ ہیلے بہانے یہ ڈھونڈ رہی ہے اور جی دیکھیں عمران خان صاحب نے باہر سے بیٹھ کے اپنی مرضی سے اسمبلیاں توڑ دیں اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی کی خواہش کے اوپر اس طرح نہیں ہو سکتا. میرے بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں توڑی تھی یا توڑوائیں تھی، چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں، تو ان کے پاس اس کا پولیٹیکل مینڈیٹ موجود تھا، ان کے پاس نمبر گیم موجود تھی. ان کے وزرائے اعلیٰ کو یہ کہا گیا، ان کے وزرائے اعلیٰ نے اسمبلیاں توڑ دیں. تو اس میں تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی قانون توڑا گیا ہے. تو ایک جگہ پہ اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو بھی پوزیشنز لی گئیں اور پیسے نہیں دیے گئے، 21 ارب نہیں دیا گیا، اصل مقصد یہی ہے کہ جی ہم نے نہیں ہونے دینے، ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے. اچھا، دوسرا عمران خان صاحب کا میری دانش میں غلطی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب کی غلطی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب چیف جسٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ مذاکراتی عمل کے اندر جا کے بیٹھ جائیں. مطلب یہی ہو جائے نا کہ جی آپ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، آئین اور قانون کتاب چھوڑ دیں، آپ مذاکرات کر لیں بیٹھ کے. مذاکرات نہیں ہو سکتے. میری نظر میں مذاکرات کا کہنا، یہ جو پنچایتی سٹائل ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے کا، یہی میری نظر میں لیگلی، ٹیکنیکلی، کانسٹیٹیوشنلی غلط ہے. یہ بات آپ نے سمپل کتاب کے مطابق، اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق جو ہے آپ نے اس میں چلنا ہوتا ہے. آپ نے جب ایک ڈیٹ دے دی ہے تو وہ ڈیٹ دے دی. اب اگر اس ڈیٹ کے اوپر عمل نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے بھی اگر حکومت جو ہے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے یا کنی کتراتی ہے، بلکہ لفظ یہ ہونا چاہیے، کنی کتراتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے، ڈیلیبریٹلی آئین کی وائلیشن کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اس کی جو ریمیڈی ہے، اس کی جو پنشمنٹ ہے، اس کی جو سزا ہے، آپ سمپلی اس کو اناؤنس کریں، بات ختم ہو گئی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ بالکل یہ وہ والا کوئی یہ دیت کا کیس نہیں ہے کہ جی ایک پارٹی کا جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، اب اس کے ساتھ بیٹھ کے جو قاتل پارٹی ہے وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اچھا جی آپ نے کتنے پیسے لینے ہیں، 20 لاکھ لینا ہے کہ 20 کروڑ لینا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ سمپلی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ تھا. سو ایک تو یہاں سے پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی ظاہری بات ہے، اس مذاکراتی عمل کا جب کہا جاتا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی بھی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ بندے اپنے اناؤنس کر دیتی ہے، جائیں جا کے بیٹھ کے مذاکرات کریں. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا مجبوری ہے. مارکیٹ کے اندر بہت سی جو ہے نا اس سلسلے میں ریومرز چل رہی ہیں. مطلب میں ایک صاحب ہیں، ان کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی چیف جسٹس کو آڈیوز کے بارے میں بتایا گیا کہ اور بھی چند آڈیوز ہیں اور وہ بھی بتائی گئی ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا، یہ خبر نہ میرے پاس ہے نہ میں اس کی کوئی تصدیق کر سکتا ہوں. لیکن کچھ بھی ہے، اگر کسی کو بلیک میل کیا گیا یا اگر کسی کو پریشر میں ڈالا گیا تو وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے یہ اناؤنس کرتی ہے. اچھا، پی ٹی آئی جو ہے وہ جب یہ اناؤنس کرتی ہے، مذاکراتی عمل کے اندر بیٹھتی ہے، اسی دوران پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا آپریشن کیا جاتا ہے. کلیئر کٹ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ دیر از سم ون، یا تو وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ نگراں حکومت ہے یا کوئی تھرڈ فورس ہے جو بیسکلی اس مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے. پرویز الہی کے آپ نے ریسٹ کرنا تھا، پرویز الہی کو ریسٹ کرنے کے 10,000 اور طریقے تھے.
وہ پبلک میں کہیں پہ نکلتے ہیں، کچھ نکلتے ہیں، کوئی کیس ایسا ہے جس میں ان کی گرفتاری ہونی تو آپ ان کو گرفتار کر لیں. گھر پہ جا کے اس طرح یہ سب کچھ کرنا، اس کا کلیئر کٹ ایک موٹیو یہ بات نظر آ رہا تھا کہ مذاکراتی عمل کو جو ہے اس کو سبوتاج کر دیا جائے. اچھا پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہے اور کہتی ہے اچھا جناب، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا جی 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو پھر ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. ہم اس کے بعد آپ کی یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ اسمبلیاں آگے لے جائیں. سو بیسکلی آپ خود بھی، عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ صرف اس بہانے کے جی مجھے آپ جنرل الیکشن دے دیں، سارے الیکشنز آپ مجھے دے دیں. سو یہ بھی آئینی طور پہ غلط ہے. سو آل سائڈز، جو سائڈیں جو غلطیاں کر رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ میس جو ہے کریٹ ہو گیا. کیا حکومت 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دے گی؟ میں نہیں سمجھتا، میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا. منگل کو اب جو اگلا راؤنڈ ہونا ہے اور جسے ڈیسائسو راؤنڈ کہا جا رہا ہے ان مذاکرات کا، میں نہیں سمجھتا اس میں سے کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے، کیونکہ حکومت تو ٹس سے مس ہونے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی میرے پروگرام میں بھی وہ تشریف لائے ہوئے تھے. مجھے کسی صورت جو ہے وہاں سے کسی قسم کا جو ہے نا جسے کہتے ہیں اسپیس دینا، وہ اسپیس مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی. کہانی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ سڑکوں کی طرف ہی جانے والی ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر میں نے اس پروسیس میں سے نکلا، اس مذاکراتی عمل میں سے نکلا، تو کوئی تھوڑا سا بھی چانس کسی چیز کے اوپر اگر اگری کرنے کا ہے، چاہے وہ الیکشنز لیٹ سے اگست اینڈ میں یا سپٹمبر میں اگر ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہاتھ سے جائے گا. یہ بھی پروویژن جو ہے یہ ہاتھ سے پھر جائے گی. پھر یہ جو موجودہ اسمبلی ہے، موجودہ قومی اسمبلی ہے، پھر یہ اپنا پورا کا پورا ٹینیور کمپلیٹ کرے گی، یعنی 13 اگست تک جائے گی. اور 13 اگست کے بعد اس کے بعد 2 مہینے کے اندر جو ہے یعنی کہ وہ ہم ادھر ہی اکتوبر کے اندر ہی گئے، وہ جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہے نا، پھر ہم ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے. میری نظر میں اس وقت معاملہ جو پھنس رہا ہے وہ صرف اور صرف اس بات سے پھنس رہا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو یہ خبر میں نے دی تھی آج سے چند دن پہلے کہ یہ لوگ جولائی چاہتے ہیں کہ جی جولائی کے اندر جو ہے وہ ہو جائیں، الیکشنز ہو جائیں، اس سے آگے نہ جائے. جبکہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے کم از کم اور کچھ نہیں تو سپٹمبر تک تو ضرور کھینچ کے لے کے جانا ہے. سپٹمبر سے پیچھے ہم نے نہیں آنا، سپٹمبر تک ہی بس لے کے جانا ہے، اس سے ہم نے پیچھے نہیں آنا. سو اس لیے میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں اس مذاکراتی عمل سے. اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے آج کل اپنے کارکنوں سے خطاب کرنے کا سلسلہ ایک شروع کیا ہے، اس کے اندر ایک بڑی امبیرسنگ، ایک آکورڈ سچویشن ہو گئی. ضلع بنیر سے ایک نوجوان تھے پی ٹی آئی کے فالوور، وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ اور سوال و جواب کے سلسلے چل رہے تھے وہاں پہ. تو اس نوجوان کی وہاں پہ باری آئی، اس نے کہا جی میرا نام شیر افضل خان ہے اور میں ضلع بنیر سے تعلق رکھتا ہوں، جہاں آپ کا ایک وفادار سپاہی بابا بنیر MNA شیر اکبر خان رہتا ہے. ہاں، اور ہم ادھر جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں تقریباً 50 بندے ہیں، لیکن مجھے آپ سے ایک سوال ہے بنیر کے بارے میں. بنیر میں آپ کی پارٹی میں انصاف ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہ جواب دے دو. عمران خان صاحب نے کہا آپ نے جواب دینا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں ہے، میں کیسے یہاں سے بتا سکتا ہوں کہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو جلدی سے، کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو، جلدی سے بولو. اچھا، اب یہاں پہ نا کلیئر کٹ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نا اریٹیٹڈ ہو چکے ہیں کہ یار ایک جو سوال کرتا. یہ بیسکلی یہ جو نوجوان تھا نا شیر افضل خان، یہ شاید لونڈے لپاڑوں میں سے تعلق نہیں رکھتا تھا، یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتا تھا جو عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کلیئر کٹ جو ایک سوال ہونا چاہیے یہ اس نے وہ سوال کر ڈالا. سلیبس سے باہر سے سوال آ گیا، آپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کافی چڑھ گئے اس بات کے اوپر. اس نے لڑکے نے دوبارہ کہا سارے بنیر میں تنظیم بنائی ہوئی ہے، صرف 2 خاندانوں کو آپ نے پارٹی کے اختیارات دیے ہوئے ہیں، MPA کو جس کا بھائی تحصیل، ابھی اتنی انہوں نے بات کی تھی. عمران خان صاحب نے اس کی بات کاٹی. انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ بات اس وقت پر ایسے سوالات نہیں پوچھتے. شیر افضل نے پھر بولنے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب نے کاٹ دیا. انہوں نے کہا یہ کوئی پارٹی کی فیصل کوئی اور سوال پوچھو، یہ کوئی سوال نہیں ہے، اور ٹک کر کے کہانی ادھر ہی ختم. سو دس واز اے ویری امبیرسنگ سچویشن. آپ کی پارٹی کا ایک کارکن ہے، آپ کی پارٹی کا جھنڈا اس نے پہنا ہوا ہے اور وہ آپ سے ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال کر رہا ہے کہ بھائی جان آپ نے اپنی جو ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے وہ آپ نے 2 خاندانوں کو کیوں نوازا ہوا ہے؟ ویسے تو اگر موروثی سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو ایک پوری لسٹ ہے، بلکہ میں خود ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. حسن نقوی صاحب ہیں، فرائیڈے ٹائمز کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست کالم لکھا ہے، بڑا اس پہ ریسرچ ورک کیا ہوا ہے کہ کون کون سے موروثیت کے جو ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے پلرز ہیں پاکستانی سیاست میں، جن کو تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ اس مرتبہ پروموٹ کیا گیا، جس میں شاہ محمود قریشی کا خاندان ہے اور اس طرح کے بڑے خاندان ہیں جن کو اس طرح پروموٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک بڑا کلیئر کٹ سوال تھا کہ جی 2 خاندان ہیں، سارا کچھ آپ نے ان کے درمیان بانٹا ہوا ہے. گیٹ آؤٹ آف دیٹ، ویئر از دیٹ ڈیموکریسی جس کی آپ اتنی بات کرتے ہیں؟ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے.
سو یہی ہوتا ہے کہ جب آؤٹ آف سلیبس آپ سے سوال کر لیا جائے نا تو پھر آگے پر آپ کو برا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. میں جہاں پہ کارکنوں کی بات کر رہا ہوں, پچھلے دنوں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی, میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکا تھا. ناؤ آئی وانٹ ٹو کامنٹ. یہ بیسکلی لندن میں ایک لڑکی ہے, بیسکلی تو دو لڑکیاں تھیں جن سے یہ انٹرویو کیا گیا. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, مرتضیٰ علی شاہ صاحب ایکچولی ان لڑکیوں سے گفتگو کر رہے تھے. اچھا, سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے جو میں آپ کے سامنے, سوال اور جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اینڈ دس ایکچولی شوز دا مائنڈ سیٹ کہ ان لوگوں کی برین واشنگ کس طرح ہوئی ہوئی ہے بھائی. یہ اور آپ نے نا یہ انٹریکشن بڑا سمبولک ہے, اس کو ذرا آپ نے غور سے دیکھنا ہے. آپ نے ان سے سوال ہوا کہ عمران خان نے کئی مرتبہ احتجاج کی کال دی ہے, آپ کتنی مرتبہ اس میں شرکت کے لیے پاکستان گئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں زندگی میں 2 بار پاکستان گئی ہوں, 2 بار, اور جب بھی گئی تھی میں نے عمران خان زندہ باد بس. پھر ان سے سوال ہوا پھر آپ پاکستان جائیں گی سیاست کے لیے؟ انہوں نے کہا مجھے کرنی ہے لیکن پہلے وہاں پر بہت کرپشن ہے. اچھا, وہاں پہ بہت کرپشن ہے, مطلب کرپشن نہیں ہے, کرپشن ہے. فوجی لوگ وہ تو بس کچھ اور ہی ہے, باجوا سب کچھ, وہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ کیسا ہے وہاں پر, کوئی جسٹس نہیں ہے. تو پھر ان سے سوال ہوا کہ آرمی کو سپورٹ نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں کبھی نہیں, جو بھی فوج میں ہے وہ خراب ہے, بالکل خراب ہے. پھر ان سے سوال ہوا کہ فوج خراب ہے آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا مجھے ساری خبریں ہیں, عمران ریاض ساری کچھ میں دیکھتی ہوں. پھر ان سے سوال ہوا اس نے بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں ہر روز صبح جب وہ نیوز کرتے ہیں صبح تو عمران خان زندہ باد. میں فارماسسٹ ہوں اور یہ وکیل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے, عمران خان عمران خان. یہ اتنے نا یہ پورا کا پورا یہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے نا, یہ اس کی سمبولزم تھی. مجھے بڑا رحم آ رہا تھا, یقین کیجئے, میں نو ایل فیلنگس ٹورڈز دا گرل, مجھے بڑا رحم آ رہا تھا اس لڑکی کے اوپر کہ اس نے اس کا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا ہوا ہے. مطلب وہاں پہ سب کچھ خراب ہے, مطلب پاکستان میں سب کچھ خراب ہے, سارے کرپٹ ہیں, دیر از نو جسٹس, سارے بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. بس تسی عمران خان نو دے دیو تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی یہاں پہ. بھائی جان وہ اچھا چلیں آپ عمران خان کر رہی ہیں تو وہ جو 3.5 پونے 4 سال جب ان کے پاس تھی اس وقت آ جانا تھا, نہیں تھے پاکستانی شفٹ ہو جانا سی. پھر آپ آتی ہیں یہاں پہ پاکستان میں آ کے رہتی, کیونکہ ان کا تو بڑا سنہری دور ہے. 3.5 سال جو ہے پاکستان کی جو 75 سالہ جو زندگی ہے اس میں سے 3.5 سال عمران خان صاحب کی ہیں, باقی سارے تو نہلے گئے سن, باقی سارے چور ڈاکو لٹے رہے گئے سن, سارے سے سارے ہے نا, ایسے ہی ہے نا. اور یہ جو فوج ہے یہ بہت خراب ہے, یہ فوج اتنی خراب ہے تو یہ فوج ہی لے کر آئی تھی جناب آپ کے لیڈر کو, یہ اسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے. یہ اعظم سواتی صاحب, یہ بلکہ میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا, اعظم سواتی صاحب کا جو ہے ایک انٹرویو کیا گیا پبلک نیوز کے اوپر, یہ جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں اعظم سواتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہاں جی ہم لوگ بالکل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے ہم آئے تھے اور ہم انہی کی جو ہے وہ منشا کی وجہ سے ہم حکومت چلا رہے تھے. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ. آج جس فوج کو آپ گالیاں دے رہے ہیں نا, تو اس وقت آپ کو کچھ بھی ان میں پیڑا نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت آپ مثبت رپورٹنگ کے اندر پھنسے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ بہت سے ایسے ان کے جو لونڈے لپاڑے اور ٹاؤٹس ہیں وہ بیٹھ کے اسی فوج کے بارے میں ہمیں بتاتے تھے کہ جناب اس سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں, اور مجال ہے تمہاری ایسی کی تیسی, تم میں سے خبردار کسی نے ان کے خلاف کچھ بول کے دیکھا تھا, سارے تم لوگ غدار ہو, تم لوگوں کو گولیاں مار دینی چاہیے اگر تم لوگوں نے اس قسم کی کوئی بات کی تو. اور وہ بی بی کیا کہہ رہی ہے, وہ بی بی کہہ رہی ہے میں 2 دفعہ صرف پاکستان آئی ہوں, 2 دفعہ, ٹھیک ہے 2. تو یعنی اچھا ویسے میں بھی بتا دوں میں بھی 2 دفعہ انگلینڈ گیا ہوں, تو میری بھی انگلینڈ کی انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں اتنی نالج ہوگی, آپ اندازہ کر لیجئے کہ جتنی اس لڑکی کی پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس کے بارے میں نالج ہوگی. That's what I say. ان لوگوں کا میں سب کی بات نہیں کرتا, obviously there are very knowledgeable people also, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر 4 یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھ لی, 3 پوسٹ فیس بک کے اوپر دیکھ لی, 15 ٹویٹیں دیکھ لی, انہوں نے کہا سانو پاکستان کے بارے سب کچھ پتہ ہے, عمران خان. گیٹ آؤٹ آف دس فار گاڈ سیک. آ کے ریئلسٹک چیک جو ہے وہ لیجئے, پڑھ لیجئے تھوڑا سا. میں اکثر لوگوں کو جو ملتا ہوں نا, یقین کیجئے, اور میں صرف یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, مینی آف دا پولیٹیکل سپورٹرز مختلف جماعتوں سے جو تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے پراپر ریسرچ بھی نہیں کی ہوتی, پراپر پڑھا بھی نہیں ہوتا. محدود ترین ریسرچ, محدود ترین پڑھائی سے جو ہے انہوں نے اپنے فیصلے کر لیے ہوتے ہیں کہ جناب اسی فلان کو سپورٹ کرنا ہے, گل ختم بس. اور بے تکی وجوہات کی بنا پر. مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے, بڑا ہینڈسم لگتا ہے, وہ مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے, اس کے ہاتھ کتنے زبردست ہیں, اس کی چال کتنی اعلیٰ ہے. میں وہ ٹویٹ اس دن دیکھ رہا تھا جی, عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے وہ موٹر گیٹ کے ساتھ جو ہے موٹر وے کے اوپر جا رہے تھے جب اسلام آباد یہ جو بھی گئے تھے, تو وہ اسی بات کے اوپر ششکے جی کیا زبردست لگتا ہے عمران خان, دیکھیں ذرا 15 گاڑیوں کے ساتھ اسلام آباد آ رہا ہے, کیا ششکا ہے اس بات. اللہ
گلاں تانوں پسند ہے سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ خدا کے لیے ہمارے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کو جو ہے نا یہ کہا جائے کہ جی بہت برا ہے. ہوں گے پرابلمز ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے یو کے میں رشوت نہیں لی جاتی؟ گورے رشوت نہیں لیتے؟ دنیا جہان کے وہ لوگ وہ بھی رشوت کھاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ ایریاز میں وہ ہم سے بہتر ہوں گے, بالکل ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان سے بہت بہتر ہوں گے یا لیکن ان کے یہاں بھی پرابلمز ہیں, لیکن ان پرابلمز کو ریزالو کیا جاتا ہے. وہاں پہ بنے بنائے پلاسٹک کے لیڈر آپ کے سامنے نہیں بٹھائے جاتے. وہ لوگ اپنے لیڈر خود بناتے ہیں, لڑتے ہیں, مرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اپنی اس ڈیموکریسی کی سسٹم کو چلاتے رہتے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر 25 سال کے بعد جو ہے نا ایک لیڈر آپ کو تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ لے جناب یہ ہے تمہارا سیاسی بت, اس کو پوجنا شروع کر دو. اصل پرابلم ان سیاسی بتوں کی ہے جو آپ کو ہر 20-25 سال کے بعد لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے سیویئر ہیں, ہم وہ شخص ہیں, ہم تمہیں جو ہے وہ آزادی دلائیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے, یہ والا پاکستان بنائیں گے تو وہ والا پاکستان. پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت زبردست ملک ہے, بہت اچھا ملک ہے. صرف فرق یہ ہے کہ لوگوں میں یہاں پہ پراپر آگاہی کی ضرورت ہے. اپنی اس فیس بک اور سوشل میڈیا مینٹالٹیز سے باہر نکلیے. جب تک آپ خود بیٹھ کے ان چیزوں کو ریسرچ نہیں کریں گے, 2-3 منٹ کے کلپ دیکھ کے بیٹھ کے آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جی کون سا لیڈر اچھا ہے تو کون سا برا ہے. پرابلم اس بات کی ہے. اپنا ریسرچ ورک بہتر کیجیے, اخبارات پڑھ لیا کریں. اخبارات کتنے ہی آپ کو برے کیوں نہ لگتے ہوں, لیکن آج بھی سوشل میڈیا سے بہتر خبریں اخبارات ہی دیتے ہیں آپ کو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. ڈنڈی مار جاتے ہوں گے, اینگلنگ کے بارے میں ڈنڈی مار جاتے ہوں گے, لیکن پھر بھی آن دا ہول اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیسٹ سورس آف نیوز انفارمیشن میں کہہ رہا ہوں, وہ آج بھی میں اخباروں کو ہی مانتا ہوں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.